حکم دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اردو تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ترجمہ: قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ نماز بے شرمی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حضرات اجرامی، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں اور سزاوار تحفوں سے سرفراز فرمایا۔ ان نعمتوں اور تحفوں میں ایک نہایت ہی بہترین تحفہ نماز کا ہے۔ اس کے بہترین اور سزاوار ہونے میں اس سے بہتر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تحفے تو فرش پر عطا فرمائے، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا گیا۔ گویا کہ نماز ایک عرشی تحفہ ہے۔ نماز میں ثنا بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں نیاز بھی ہے، نماز میں فریاد بھی ہے، نماز میں عبودیت کی انتہا بھی ہے، نماز میں اپنے محبوب کی رضا بھی ہے۔ اس لیے خطیب کہتا ہے کہ نماز ایک گلستہ ہے جس میں تمام عبادات کے تھوڑے تھوڑے نمونے ہیں۔ حج میں کیا ہے؟ پکارنا اور مانگنا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ پکارنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے۔ زکات میں کیا ہے؟ مال کو مولا کے رضا کے لیے وقف کرنا۔ نماز میں کیا ہے؟ جان کو مولا کے حضور نظر کرنا۔ مال دینا آسان ہے، جان دینا آسان نہیں ہے۔ زکات میں مال کی ادا ہوتی ہے، نماز میں جان کی ادا ہوتی ہے۔ زکات مال فدا کرنے کا نام ہے، نماز جان فدا کرنے کا نام ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجیے کہ میری نماز اور قربانی اور زندہ رہنا اور موت اللہ کے لیے ہے۔ نماز، قربانی، زندگی یہ سب رب العزت پر مر مٹنے کا نام ہے۔ اس لیے اسلام میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عمل پر اور جس عبادت پر زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند دلائل پیش کرتا ہوں، جن سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کی کس قدر و اہمیت ہے۔ چنانچہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ایک جگہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد اشتیاق کرم شیر، جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان میں کلمے کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کو بخشی ہے۔ آج ہم اور آپ نماز میں کتنی کوتاہی برتتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو ہم نے 24 گھنٹے کی جو زندگی عطا کی تھی، اس 24 گھنٹے میں جو نمازیں رکھی تھی، دن رات میں جو 5 نمازیں رکھی تھی، کیا تم اس کو پورا کر کے آئے ہو؟ تم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کا اتنا اہتمام کریں کہ ان نمازوں میں خشوع اور خضوع آ جائے۔ آج ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں
खुशू और खुजू नहीं होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बगैर खुशू और खुजू के नमाज हमारे चेहरों पे मार दी जाती है। इसलिए नमाजों को इत्मीनान से, नमाजों को चैन और सुकून से और इत्मीनान से हमको नमाजों को पढ़ना चाहिए। इसलिए कि नमाज में अल्लाह ताला मोमिन अल्लाह ताला से नमाज में बातें करता है। इसलिए हमें और आपको इत्मीनान से नमाजों का एहतमाम